الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج میں صدقے کے بارے میں بتاؤں گا کہ صدقے کے متعلق بہت ساری احادیث مبارکہ آئی ہیں کہ صدقہ دیا کرو۔ صدقہ دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور غیب سے جو ہے ہر لحاظ سے مدد ہوتی ہے رب تعالیٰ کی۔ یہ صدقہ اعمال کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور مال کے ذریعے بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقے کو نہ روکو، یہ بری موت کو دفع کرتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح سویرے صدقہ دیا کرو، صدقہ دینے سے جو ہے وہ بلا ٹل جاتی ہے، یا جو ہے بلا سے صدقہ سبقت لے جاتا ہے، بلا آنے سے پہلے جو ہے صدقہ اس کو ٹال دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت صدقہ دیا کرو کہ یہ آفات کو دور کر دیتا ہے۔ کہ صدقہ جو ہے یا ظاہری طور پہ یا خفیہ طور پہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ ظاہری طور پہ سب کو بتا کر بھی اگر صدقہ دیا جائے تو اس میں یہ نیت ہو کہ میں لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ صدقہ دیں، یا پھر جو ہے ہم ایک ادارہ چلا رہے ہیں تو اس میں ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کریں۔ تو دونوں صورتیں ہوتی ہیں، خفیہ طریقے سے بھی دیا جاتا ہے، ظاہری طریقے سے بھی دیا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر ظاہری طور پہ ریاکاری کا اندیشہ ہو پھر خفیہ طور پہ دینا ہی بہتر ہے۔ اور صدقے دینے سے جو ہے بندے کی جو بگڑی ہوئی قسمت ہوتی ہے وہ سنور جاتی ہے صدقہ دینے سے۔ اعمال کا صدقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا سونے سے پہلے، تو وہ یہ ہے کہ 4000 دینار جو ہے صدقہ کرنے کے فضیلت حاصل ہو جاتی ہے اس شخص کو۔ تو صدقہ کبھی بھی اس کو جو ہے نہ روکیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جو ہے کوئی مصیبت آ کے ٹل جاتی ہے تو پھر بعد میں صدقہ یاد آتا ہے، کہتے ہیں کہ یار اب جو ہے ہمیں صدقہ دینا چاہیے، ابھی یہ چیز کر لینی چاہیے۔ اس سے پہلے اگر آپ ایک روٹین بنا لیں ماہانہ یا ہفتے کا کہ ہم نے یہ صدقہ دینا، کوئی ضروری نہیں ہوتے کہ آپ نے صدقے میں جو ہے کوئی بکرا دے دینا ہے یا جو ہے کوئی ایسی بڑی بیل و گائے وغیرہ دینی ہے صدقہ میں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ معمولی سے معمولی جو آپ کی حیثیت ہے، جو آپ کی جیب طاقت دیتی ہے، تو آپ اس طاقت کے مطابق جو ہے وہ صدقہ کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ اور اس صدقہ دینے کے سبب سے آپ کے گھریلو ناچاکیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، رزق میں وسعت ہو جائے گی، اور جو ہے جادو جنات یا ایسی بیماریاں جن بیماریوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کون سی بیماری، نہ کوئی ڈاکٹر تشخیص کر سکتا ہے، اس کی بدولت ان سے بھی آپ کی جو ہے وہ اتنا پیسہ ڈاکٹروں کو خرچ کرنے کے بجائے صدقہ دے دیں تو انشاءاللہ ان امراض سے جو موذی مرض ہیں ان سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے، صحیح معنوں میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔